بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری تمام یوٹیوب فیملی؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ پر اور آپ کے پیاروں پر اپنی کروڑہاں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ تو جی آج کے خوبصورت ولاگ کا آغاز کر رہی ہوں خوبصورت گفٹ کے ساتھ۔ تو جناب یہ گفٹ جو ہے وہ میری سسٹر ان لا نے دیا تھا۔ بہت ہی پیاری شخصیت ہیں، بہت ہی کہہ لیں کہ بہت موسٹ فیورٹ میری یہ شخصیت ہیں، اور ان کے پیار کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکتیں دیں۔ اور یہ جی میرے محمد جی کھول کے بیٹھ گئے ہیں اس کو، اور تیاری شروع اس کی۔ اچھا جی، یہ رات کو ہی آج آپ لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہے کہ جی میں آج آپ لوگوں کو چھٹیوں کے حوالے سے، چھٹیاں سب کو چھٹیاں ہوئی ہیں تو کہیں نہ کہیں آنا جانا، تو بس یہ وہی تیاری تھی آج۔ اور میں کہتی ہوں کہیں جانا ہو اور اتنا سامان پیک کرنا اور لے کے جانا، سب سے مشکل ترین مجھے کام یہ لگتا ہے۔ تو بہرحال جی جو کرنا ہو وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ رات کو ہی ساری پیکنگ کر لی تھی کہ صبح اٹھ کے جلدی نکلنا تھا، تو رات کو ہی ہر چیز کو پیک کر کے تو سمیٹ دیا تھا، اور صبح گاڑی میں رکھا اور الحمدللہ چل پڑے سفر پہ۔ اچھا، مجھے جو میں آؤٹ سٹی سفر کے لیے نکلتی ہوں نا، مجھے وہاں کی مجھے سب سے مزے کی چیز یہ لگتی ہے کہ میں ناشتہ کرتی ہوں۔ مجھے یہ پٹھانوں کے ہوٹل کے ناشتے، یہ ڈھابے کے ناشتے، یہ مجھے بہت مزے کے لگتے ہیں کہ ہر پٹھان کے ہوٹل کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، اور سب کے بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ ان کی چائے، ان کے پراٹھے، حالانکہ وہی سارا کچھ ہم بھی گھر میں بناتے ہیں، مگر شاید وہ اپنے ہاتھ کا کھا کھا کے نا بندہ تنگ پڑا ہوتا ہے۔ تو پھر جناب ادھر اچھا یہ چیز میں نے اب فرسٹ ٹائم دیکھی تھی، شاید پہلے ہوتی ہو مجھے نہیں پتہ، کہ جی اب مولیوں والے پراٹھے بھی مل رہے ہیں، آلو والے پراٹھے بھی مل رہے ہیں، اور سادے پراٹھے بھی مل رہے ہیں۔ تو جی میں اپنا موسٹ فیورٹ وہی پراٹھا سادہ لیتی ہوں یا تندوری لیتی ہوں، ان میں سے لیتی ہوں۔ مگر میں نے حالانکہ ان کا آلو والا پراٹھا بھی میں نے چکھا تھا، وہ بھی بہت مزے کا تھا۔ وہ میرے ہسبینڈ نے لیا، میں نے نہیں لیا، بائٹ میں نے لی تھی، بہت مزے۔ بس جی یہ یہاں سے چنے نہیں ملے تھے، ہمیں چنے کی دال ملی، ساتھ میں آملیٹ ملا اور پراٹھے، اور یہ جناب دھوئیں والی چائے، جو ڈھابے والی چائے ہوتی ہے، آہا ہا، میں کہتی ہوں ابھی بھی سوچ کے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ اور یہ جی میرے بیٹے صاحب کا آئرن مین ہے کہ جو بھی ہے وہ ساتھ ساتھ اس کو بھی کھلا رہے ہیں، کیونکہ یہ چونکہ بالکل رات کو ہی ملا تھا اس لیے بڑا ہی لاڈلا تھا، اس کو ہم نے جگہ جگہ اپنے ساتھ رکھا تھا۔ بس ناشتے سے فارغ ہوئے تو جی روانگی تھی اسلام آباد کے لیے۔ اور اسلام آباد کا سفر تو آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، بہت مزے کا ہوتا ہے۔ اچھا ہم اسلام آباد پہنچے تو پھر مجھے نہیں، میرے ہسبینڈ کو تو پتہ تھا کہ ہم نے آگے کہاں جانا ہے، مجھے نہیں پتہ تھا کہ ہم نے آگے کہاں جانا ہے۔ تو جی یہ اسلام آباد سے تقریباً 10-15 کلومیٹر دور بارہ میں تھا جو ہے فارم ہاؤس، وہاں پہ برنچ تھا، ٹھیک ہے۔ جو آج کا ہمارا فنکشن تھا، ہم آؤٹنگ کے لیے اور پلس فنکشن کے لیے نکلے تھے، تو جی یہ بارہ میں جا کے تھا فارم ہاؤس، وہاں پہ ہم نے برنچ اٹینڈ کرنا تھا۔ حالانکہ جو ہے نا بریک فاسٹ ہم کر رہے تھے، مگر یہ ڈیفینیٹلی 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، تب تو ہمارے لنچ کا ٹائم ہو گیا، لہٰذا جو ہے نا بریک فاسٹ ہم نے کر لیا ہوا تھا، ہم لنچ کرنے لگے تھے۔ تو جی میں کہتی ہوں کیا خوبصورت جگہ تھی، میری آئیڈیل اسپیس تھی، مجھے ایسی جگہوں پہ جانا بہت پسند ہے۔ میں کہتی ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی، ہم ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے، مگر ایسی جگہوں پہ جا کے جب آپ کو اتنا نیچر سے قریب آپ ہر چیز کو دیکھتے ہو تو بہت بہت اچھی فیلنگ آتی ہیں اور بہت بندہ فریش ہوتا ہے۔ تو بس یہ انہوں نے ساتھ میوزک کا رکھا تھا ایک سائڈ پہ، اور ایک سائڈ پہ سارے، اور سردی لگتی تھی دھوپ میں ہو جاتے تھے، گرمی لگتی تھی چھاؤں میں ہو جاتے تھے، تو یہ بڑا کمبینیشن بہت مزے کا آ رہا تھا، کبھی اس ٹیبل پہ چلے جاؤ کبھی اس ٹیبل پہ چلے جاؤ۔ اور یہ دیکھیں میں کہتی ہوں میرے رب کے نظارے، بلیو می کہ کیمرہ وہ کیپچر نہیں کرتا جو آپ حقیقت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بس جی اس کے بعد برنچ سٹارٹ ہوا تو میں فوری طور پہ، تو ظاہر ہے اس وقت تھوڑا رش لگ جاتا ہے، میں تھوڑا اوائڈ کرتی ہوں، میری کوشش ہوتی ہے سب ذرا ایک دفعہ لے کے بیٹھ جائیں تو پھر میں جو ہے نا وہ ویڈیو بناؤں۔ اور یہ حلوہ پوڑی کیا، پراٹھے کیا، نان کیا، ہر چیز۔ اچھا یہ نا بھائی صاحب کو میں بناتے ہوئے دیکھ رہی تھی، یہ سرینا کے شیفز تھے، تو میں نے کہا دیکھ لیں ہمارے دیسی میں اور ان میں تھوڑا سا فرق آتا ہے، یہ تھوڑا سا وہ اس کو کہتے ہیں نا جس کو سنوار کے اور بڑے شنان کے ساتھ پوڑی ڈال رہے تھے، ہمارے 2 تالیاں مار
دینے او پڑی گئی وچ۔ بہرحال جی یہ بھی بہت مزے کا سین تھا، اور یہ ساتھ میں فریش جو ہے وہ آملیٹ بن رہا تھا کہ آپ نے جس چیز کا آملیٹ کھانا ہے وہ آپ کو فریش بنا کے دیا جا رہا تھا۔ میں چونکہ کھا چکی تھی لہٰذا میں نے نہیں کھایا۔ تو یہ چنے تھے، یہ میرے محمد جی نے کھائے، میں نے نہیں کھائے کیونکہ میں کھا چکی تھی۔ یہ مکس سبزیاں تھیں، یہ بہت مزے کی تھیں، یہ میں نے کھائی تھیں۔ یہ آلو کی بھجیا تھی، یہ آگے مٹن اور بیف کے گریوی تھی، اور سب سے بڑھ کے مجھے اسپیشلی بتایا گیا کہ یہ ساگ جو ہے آپ کے گجرانوالہ سے تیار ہو کے آیا ہے۔ یہ ہمارے گھر کے ادھر ایک آنٹی ہیں، ان کے بہت کلوز ہیں وہ، انہوں نے یہ جناب ساگ بنا کے لے کے آئی تھیں وہ، اور میری موسٹ فیوریٹ۔ میرا چونکہ لنچ ٹائم تھا، اور لنچ ٹائم میں مجھے لنچ میں یا ڈنر میں یہ باربیکیو ملے، اف میری بہت موسٹ فیوریٹ ہے۔ یہ توا قیمہ بہت ٹیسٹی لگ رہا تھا، میں نے ہر چیز نہیں کھائی تھی کیونکہ ایک تو سفر سے آئے تھے، دوسرا ایک دم سے اتنا، پھر وہ تھوڑا اپنی طبیعت کو بھی مینٹین رکھنا ہوتا ہے کہ آتے سار یہاں، البتہ میرے محمد جی نے اس کو حلوہ پوڑی بہت اچھا لگتا ہے، تو میرے محمد جی نے چنے اور پوڑی کھائی۔ اور سویٹ میں جی یہ کوئی علی نام لکھا تھا سویٹ ڈش کا، مگر بلیو کریں کہ بہت ٹیسٹی تھی، گرم گرم تھی، گرم گرم۔ میں نے ایک دو بائٹ لی، میں نے بتایا کہ فوراً میرے سے بہت زیادہ تو نہیں کھایا گیا، مگر یہ سویٹ ڈشز تھیں جس میں حلوے تھے، گاجر کھیر تھی، جو ٹوٹل بیکری آئٹمز ہوتی ہیں وہ تھیں۔ اور جو سب سے زیادہ مجھے مزے کی لگی چیز وہ یہ تھی جی، تازی تازی جلیبی نکل رہی تھی، اور ساتھ میں اتنا پیارا ویو ہو اور گرما گرم تازی جلیبی ہو۔ امیجن کریں، ہوں میں نے بڑیاں نے کہنا ہے، بڑا منہ میں پانی آیا، میرے اپنے آ رہا ہے، میں آپ کو کیا کہوں۔ تو بلیو کریں یہ اتنی خستہ اور کرکری تھی کہ مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ انہوں نے اس میں ڈالا کیا ہے جو اتنی کرکری تھی۔ اچھا جی، بعد میں اینڈ پہ میں نے تو چائے لی کیونکہ چائے کی طلب مجھے بہت زیادہ ہو رہی تھی کہ میں چائے لوں۔ اچھا معذرت کے ساتھ کہ میں اپنے ولاگ اسی لیے لیٹ کر رہی تھی کیونکہ میرا آ کے سفر سے تو میری طبیعت خاصی خراب ہوئی اور میری آواز بہت خراب تھی۔ یہ آج میں نے بہت بہتر اپنی آواز کر کے میں وائس اوور کر رہی ہوں، صرف اسی وجہ سے نہیں تھی کر رہی کہ آواز خراب ہے۔ بہرحال جی تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ تو جی یہ ملیشین فیملی تھی، شادی وہاں پہ یعنی جو ہمارے ملنے والے ہیں وہ پاکستان سے تھے، اور یہ شادی جو لڑکی تھی وہ ملیشین تھی، لڑکا پاکستانی تھا، لڑکی ملیشین تھی۔ تو وہاں پہ شادی ہو چکی تھی، یہاں پہ ریسیپشن پہلے انہوں نے جو ہے وہ یہ برنچ دیا ایک دن پہلے، اور اگلے دن انہوں نے ریسیپشن جو ہے نا ولیمہ ریسیپشن جس کو کہہ لیں کہ وہ کیا۔ اچھا یہ بچہ پیچھے گزرا تھا، یہ بالکل مجھے اپنے عبدالآخر جیسا لگ رہا تھا۔ تو بس یہ سارا کچھ جب فنش ہو گیا، کافی ٹائم لوگوں نے انجوائے کیا، گپ شپ کی، اور میں تو یقین مانے اللہ کی ذات کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز کو انجوائے کر رہی تھی۔ تو سب سے فارغ ہو کے پھر جو ہے یہ کیک کٹنگ کی گئی تھی، یہ سرمنی ہوئی، پھر بیٹھ کے سب نے جی میوزک کو انجوائے کیا۔ میں اس چیز کو بہت کم، اور یہ ارد گرد کو میں کبھی اس سائڈ پہ کھڑی ہوتی تھی، کبھی اس سائڈ پہ کھڑی ہوتی تھی، اور بس میرے منہ سے الفاظ الحمدللہ درود پاک تو میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، باوضو میں ہوتی ہوں، ٹھیک ہے، مگر ساتھ ساتھ مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ کس کس چیز کو، کس کس بات کو ہم جٹلا سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ میرے رب نے اتنی کو ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ چیزیں چونکہ ہم سے دور ہوتی ہیں، ہم ان کے کلوز نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر جب بھی سال میں ایک دفعہ ضرور میرا کہہ لیں کہ نیچر کے قریب میں ضرور جاتی ہوں کہ ایک دفعہ جا کے اپنے آپ کو فریش کرو، ایک دفعہ ان چیزوں کو دیکھو، تو واقعی بہت بندہ فریش ہوتا ہے۔ اور بس یہی دیکھتی ہوں، یا اللہ یہاں بھی تیری قدرت، یہاں بھی تیری قدرت، کس کس چیز کو ہم جٹلائیں اور کس کس چیز کو ہم کہیں کہ یہ ہم جٹلا سکتے ہیں، یا یہ نہیں ہے، یہ انوکھی تو ہر چیز ہی نظر آتی ہے۔ بہرحال جی میری کوشش تھی کہ میں جتنا آپ لوگوں کو یہاں جو میں نے دیکھا ہے وہ میں دکھاؤں، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ کیمرہ تھوڑی سی زیادتی کرتا ہے، اتنی خوبصورتی نہیں دکھاتا جتنی آپ حقیقت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، واقعی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے جتنی، اتنی نہیں دکھاتا۔ تو بہرحال جی بڑے مزے سے سکون سے بیٹھ کے تو انجوائے کیا پورے فنکشن کو، اور پھر جناب اللہ حافظ کر کے جب نکلے تو ایک دم سے جب میری سائڈوں پہ نظر پڑی تو بلیو کریں میری بالکل گاڑی کے اندر آ رہے تھے یہ
جو ہیں فروٹر تھے، مالٹے تھے، جو بھی تھے نا، تو میں تو شوق ہو گئی نا، میں نے اتنے قریب سے کبھی ان چیزوں کو نہیں دیکھا تھا، ٹھیک ہے. یہ میں کہتی ہوں فارم ہاؤس پورا بھرا ہوا تھا انہی چیزوں کے ساتھ. بس وہاں سے نکلے تو تقریباً لگ بھگ ہمیں عصر کا ٹائم ہو گیا، نماز وغیرہ ادا کی عصر کی، اور واپسی جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف رخ کیا. اب یہ 12 کو خاصا ٹائم لگ جاتا ہے جاتے ہوئے، کہ مگر الگ سے دنیا بنائی ہے. یہ پل مجھے ہمیشہ یہاں سے گزرنے کا بہت مزہ آتا ہے. یہ 12 کو کا بہت مشہور پل ہے نا، تو دیکھنے میں ڈر بھی لگتا ہے اس کا، مگر اس کو میں ہمیشہ انجوائے کرتی ہوں. اور اس وقت سب سے بڑھ کے انجوائمنٹ یہ ہو رہی تھی کہ بالکل ہمارے سامنے وہ دیکھیں سورج نیچے کی طرف غروب ہوتا ہے، اور بہت خوبصورت منظر تھا. اچھا جی، یہ میرے ولاگ جو ہیں، یہ میرا جتنے دن کا بھی ٹور رہا ہے، یہ میں ڈیلی ایک ایک اپنا ڈیلی کا جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی، اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ انجوائے کروں گی. آپ لوگوں کو پسند آئے تو مجھے لائک، شیئر اور سبسکرائب تو ضرور کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی میں نے جو انجوائے کیا آپ لوگوں کو بھی ضرور انجوائے کرواؤں گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ